وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ الاعراف آخری جو ایپیسوڈ تھا ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بتائیں گی اس میں، اور یہود کو اور نصارہ کو، اہل کتاب کو پرزور دعوت دی گئی کہ لاؤ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اوپر جو نور اللہ نے نازل کیا اس قرآن پر، اسی میں تمہاری نجات ہے، اس کے بغیر تم جتنے مرضی دعوے کر دو تمہاری نجات نہیں ہے۔ اچھا، یہود اور نصارہ کو تو کہا گیا، آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کوشش سے دیکھ گیا کہ کوشش تو کرنی ہے، کتنی کر سکتے ہیں، حالات کے مطابق معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جہاں پر میرا کنٹرول ہے وہاں میں کتنی اتباع کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں، اور اس قرآن کو کیا میں سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ایک ایک لفظ پر ثواب ہے، نیکی ہے۔ قرآن کو دیکھیں، ایک تو ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ ثواب لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اور ایک ہے ہدایت کی وجہ سے۔ جب ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر تو ملے گا، لیکن ہدایت بھی ملے گی، ورنہ ہم صرف اجر ثواب ہی لے کے رہ جائیں گے، اور ہدایت کے بغیر اللہ اکبر بہت بڑی پوچھ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیونکہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اگر اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اس ہدایت کی طرف نہیں آتے اور سمجھتے ہیں کہ بس اس کو پڑھ لیا ایصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ حفظ کروا لیا کہ تو بچہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں لے کر جنت میں چلا جائے گا، تو یہ سب چیزیں یقین جانیں، میں بالکل الحمدللہ پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں بچا پائیں گی۔ ہر شخص نے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی اللہ تعالیٰ کریں، اور ہمارے حفاظ بیٹے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے بھی حافظ ہیں، میری دونوں بہویں بھی حافظ ہیں، لیکن اگر وہ سمجھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی گارنٹی ان کی اپنی نہیں ہے، ہماری کہاں سے لیں گے وہ؟ اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پکڑیں، پھر اپنے گھر والوں کو۔ بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو گھر والوں کو، باپ کو، اور گھر جو بھی لوگ ہیں، فرد ہیں، بہن بھائی یا ماں، سب کی طرف کوشش کر کے سب آ جائے، اور اگر باپ کو دی ہے تو کوشش کر سکتے ہیں ہم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ دیکھو، کوشش میں کر رہا ہوں، کوئی بات سنے یا نہ سنے مجھ پر بوجھ نہیں ہوگا، ہاں مجھے بات پہنچانی ہے۔ فإنما علیک البلاغ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بلیغ، آپ سے زیادہ تبلیغ کا، اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ، میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے ذمہ جب تبلیغ ہے تو آپ کو کہا گیا کہ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، باقی رہا کل کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ ہم خود کر لیں گے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ تو بہرحال ضمناً بات کی، آیت نمبر 159 سے ہم شروع کریں گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اللہ اکبر، کچھ لوگ تو رہے حق پر، اللہ اکبر، اور کچھ جو ہے وہ یعدلون جو ہے عدل سے ہے۔ ایک تو اللہ کی برابری کے لیے شرک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ فرقان میں۔ تو بہرحال کچھ لوگ تو ہدایت پر رہے، وَبِهِ یعدلون، اور اس کے ساتھ عدل کرتے رہے، یعنی ہدایت کے ساتھ انصاف کرتے رہے۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا یہ آیت نمبر 159 ہے جو ہمارے سبق کی پہلی آیت ہے، ہم نے آیت 158 میں پڑھا تھا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو مان لو اللہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی الذی، اس نبی امی پر، اس ذات پر، یؤمنوا باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اللہ کی باتوں پر، واتبعوہ، تو اس نبی کی اتباع کرنی ہے، کامل اتباع۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں ہم پڑھ چکے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان سے مراد وہ یہودی تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک اور ان کے ساتھی جو تھے، جو ایمان لے آئے تھے اور
اللہ اکبر، یہاں جو مراد لی جا رہی ہے یہ وہی یہودی ہیں۔ اللہ فرمانے ان میں سے کچھ لوگ تو جو ہیں ایمان لے ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، وہ جو ہدایت پر آ گئے، حق والی ہدایت پر آ گئے، یا حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہدایت پر آ گئے، وَبِهِ یعدلون، اور ہدایت کے ساتھ انصاف کرنے والے یعنی کہ عدل کرنے والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ہیں جو یہود کے تھے اور پہچان لیا اور فوراً ایمان لے آئے الحمدللہ، جو تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 181 میں ہے، الحمدللہ ہم پڑھیں گے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہم نے ایک گروہ میں سے پیدا کیا جو ہدایت پر تھے، حق پر آ گئے تھے اور اس کے ساتھ عدل کرنے والے تھے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اللہ فرمانے تو ہم نے ان کو تقسیم کر دیا کس میں؟ 12 قبیلوں میں۔ اسباتا سبت سے ہے 12 قوموں میں، 12 قبیلوں میں، امما امتیں وہ بھی گروہوں میں بھی گروہ کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم بھی کیا اور 12 ان کے سردار بھی بنا دیے، جس طرح ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں پڑھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے ان کے 12 قبیلے بنے تو 12 ان کے سردار بھی مقرر کر دیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کیا، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب ان کی قوم ان سے مانگ رہی تھی صحرائے سینا میں پہنچ کے، فرعون سے اللہ نے آزادی دے دی، آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوبا، اس کے پورے لشکر ڈوب گئے۔ اب یہ کیونکہ صحرائے سینا میں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا انتظام کیے، اللہ اکبر، فضیلت بہت دی، اور فضیلت کو انہوں نے استحقاق سمجھ کر اللہ کی نافرمانی بھی بہت کی، جس طرح کہ آج ہم سمجھتے ہیں خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہو تیری امت میں، تیرے نبی کی امت میں سے ہیں، کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم خوب وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلی امتوں نے کیا، فرمایا مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ، فرمایا اور کون؟ جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے نا، اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوحینا الی موسیٰ کہ کہا کہ آپ کی قوم نے پانی جو منگا ہے تو آپ کیا کریں؟ تو آپ مارے اپنا عصا جو ہے، لاٹھی جو ہے، لاٹھی سمندر بھی پھاڑ رہی ہے، لاٹھی اژدہا بھی بن رہی ہے، لاٹھی اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے جیسے جیسے بھی جہاں ضرورت پڑی، اب یہاں پر چشمے بھی جو ہے پھٹ رہے ہیں، چٹان پر مارا تو 12 چشمے نکل آئے، اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت تک ہی تھا جب تک کہ وہ عصا اور لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اور جو ہمیں معجزہ دیا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دے، جس کے آگے جواب ہی کسی صاحب نے بن پڑے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن جو ہے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور باقی نبیوں کے معجزے، رسولوں کے معجزے تو ان کے ساتھ ختم ہو گئے، یہ قیامت تک رہے گا، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ آج بھی لوگ حیران ہیں، کتنی تحقیق کی گئی، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ ہجر ہے، سورہ نمبر 15 آیت 9، کہ بے شک اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایسے یقین والے سیگے اس میں ہیں، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زور دیا گیا ہے کہ بے شک ہم ہی حفاظت کریں گے، اللہ اکبر۔ بہرحال اب کیا ہوا، جب انہوں نے پتھر پر مارا اپنا عصا، فانبجست منہ اثنتا عشرہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے اس کے 12 آئینہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے جان لیا کہ اس کے پینے کا گات کون سا ہے، تاکہ قبیلوں میں لڑائی نہ ہو پانی پر، تو ہر قبیلے کو پتہ تھا یہ ہمارا گات ہے، یہ جو چل رہی ہے نہر یہ ہمارے لیے ہے، یہ جو چل رہا ہے چشمہ یہ ہمارے لیے ہے، جو بھی وہاں سے پھوٹے پانی مختلف نہریں بن گئی، اللہ کہہ رہے ہیں 12 چشمے بن گئے، تو 12 جو ہے ہر شخص کو پتہ تھا کہ ہر قبیلے کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا سردار ہے، 12 قبیلے ان کے سردار بھی مقرر کر دیا اور ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ دیکھیں اس کو ہم سورہ البقرہ میں کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جہاں پر آیا تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی منگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام مارے اپنا یہ عصا اس چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، کہا گیا کہ پھٹ گیا نا، وہاں سے نمودار ہو گیا نا کسی چیز سے ابل پڑنا، جہاں آیا فانبجست، اور یہاں پہلے سورہ البقرہ میں
دونوں ہی ایک ہی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ سب کے لیے، سب نے جان لیا کہ ہمارا کون سا گات ہے۔ کلو وشربو، اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو فساد کر دینا پھرنا، آپس میں فساد لڑنے، کھانے پینے پر فساد نہ کرنا۔ اور فساد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام قرار دینا، اور جو حرام ہے ان کو حلال قرار دینا، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 60 ہے وہ میں نے ابھی پڑھی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے اوپر سے آسمان سے، اور اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے سورہ البقرہ میں کہ کیا من کیا تھا اور سلوہ کیا تھا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کھاؤ جو رزق ہم نے تم کو دیے ہے پاکیزہ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بہت ظلم کیا اپنے جانوں پر۔ کہتے تھے کہ موسیٰ ہم تھک گئے ہیں، یہ روز ہی ایک بٹیر آ رہے ہیں ہمارے لیے، اتنا جو وہ آ رہا ہے میٹھا بھی بڑا زبردست آ رہا ہے، اس سے نہیں ہمیں۔ اللہ نے آسمان سے اتارا، انہوں نے زمین کی طرف لگ پہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ جب وہ ایک بستی میں داخل ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اس پر سکون سے رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، اور جب داخل ہو نا تو کہنا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، کنتاتن، کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مکئی چاہیے، ہم تو آئے ہیں ہمیں لہسن پیاز، اللہ کوئی ہمارے تو منہ کے ذائقے جو ہیں چینج ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے جب انسان کے مزاج پر گرتے ہیں، حلال خوبصورت چیزیں اس کو لگتا ہے اور حرام چیزیں پسند آ جاتی ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، سور کا گوشت کون کھائے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا شراب سے، ہر نشے والی چیز سے، کیا ہے اس میں آہر، صرف شیطانی عمل ہے، من عمل، اللہ نے کہا ہے سورہ المائدہ میں، ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ شیطان کے عملوں میں سے ہے یہ جوا، یہ شراب، یہ پانسا، یہ سب کچھ، اللہ اکبر۔ پھر بھی اس کی طرف کھینچتے ہیں، کاروبار حلال ہے، اللہ اکبر، جوا حرام ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کیا کرنا ہے، جھک کر داخل ہونا ہے، اور یہ اللہ اکبر بڑے کر داخل ہو رہے تھے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کرے گا اللہ، نغفر لکم خطیئاتکم، تو اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، سنزید المحسنین، اور اس طرح اگر تم کرو گے تو ان قریب ہم محسنوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تھے، یہ کر چل رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسی، 10,000 صحابہ میں، آپ جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان سے چھو رہی تھی۔ فتح ایسی، جس میں ایسی شاندار کہ ہر ایک جو اپنے اپنے گھروں میں رہے گا اس کے لیے مان ہے، جو کعبے میں داخل ہو گیا اس کے لیے مان ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے مان ہے، اس کو تھوڑی سی عزت دی گئی۔ تو سب جو ہے دیکھ رہے تھے کہ یہ فاتح ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر وہی کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ تم سب کو معاف کرے، اللہ اکبر۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے، فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، تو ان میں سے بہت سارے ظالم تھے، انہوں نے بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کی بجائے وہی جو میں نے پہلے کہا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے ان کے لیے پھر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا یظلمون، کے ظلم کی وجہ سے۔ اور یہ سب چیزیں ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، میں صرف ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جب کہا گیا داخل ہو جس بستی میں اور جہاں سے جی چاہو کھاؤ، رغداً، اور جتنا جی چاہے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور باہر ہونا دروازے میں سجدے کرتے ہوئے، اور کہنا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم ضرور، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنوں کو۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، تو انہوں نے دوسرے قول، جیسے میں نے کہا حتتن کی بجائے کنتتن، اور کہنا کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے، ہم تو اس لیے ہیں، غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ان کے فسق، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب اتارا۔ آگے ایک بڑا زبردست قصہ آ رہا ہے اور بہت سبق ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 163 ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ذرا ان جھوٹ سے، مدینے میں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ویسے تو مکی ہے، لیکن جو واقعہ اس میں آیا ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان سے، کیونکہ یہود کے ساتھ پہلے بھی مشرکین مکہ کا تعلق تھا، وہ سوال جو آپ سے پوچھے گئے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور اسی طرح بہت سارے سوال جو پوچھے جا رہے تھے کہ جو بنی اسرائیل جو ہے کیسے مصر میں کیسے پہنچے، پھر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھے اس بستی کے بارے میں. یہ تو آپ سے پوچھتے نا سوال، اس بستی کے بارے میں جو ایک دریا کے کنارے آباد تھی، ایک سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے. باہر کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے. اس یادونا فی السبت، جب انہوں نے زیادتی کی، اللہ اکبر، زیادتی کی سبت کے دن کے بارے میں. سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن. ہفتے کے دن ان کو پورا ہفتہ یہ اپنے کام پہ لگے رہتے تھے، اور ان کے لیے ایک دن مخصوص کیا گیا تھا پورا دن ہفتے کا، کہ اس دن کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا جائے گا جو دنیاوی معاش کے لیے ہوگا. یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے گی. اب رہتے تھے یہ دریا کے کنارے، اور ان کا جو معاش تھا وہ مچھلیاں تھی، مچھلیاں پکڑنا، اس کو بیچنا، اس کو کھانا. اب اللہ کی طرف سے جب کسی چیز قانون آتا ہے تو اللہ آزمائش بھی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. آج پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے زیادہ سود کی ریشو، اللہ اکبر، جو والے ملک ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. عدالتیں ہوں، چاہے اسمبلیاں ہوں، چاہے بازار ہوں، چاہے مارکیٹیں ہوں، چاہے ہمارے انڈیویجول گھر ہوں، ہر جگہ دیکھ لیں کہ اللہ کا قانون کتنا نافذ ہے. اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حکم مبارک زندگی کتنی نظر آتی ہے ہمیں ان جگہ پر. کیا انصاف کر رہی ہیں عدالتیں؟ کیا عدالتیں، سینٹ ہوں یا کیا وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی حدود کے مطابق ہو؟ یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سزا بھی اس لیے مل رہی ہے، یقین جانے اسی چیز کی سزا ہے. ورنہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دنیا کی 7-8 بڑی چوٹیوں میں سے 6-7 ہمارے پاس ہوں، پھر گوادر کی بنی بنائی جو ہے بندرگاہ ہمارے پاس ہو، کراچی کی کتنی 2-3 پورٹ کاسٹ میں کتنی بندرگاہیں ہیں، پھر کھیوڑا مائن ہمارے پاس ہے، بلوچستان ہے، اتنے معدنیات ہیں، اور ہم سب کچھ اللہ اکبر تھوڑی سی قیمت پر دے رہے ہیں ان کو جن سے ہمارے مفاد آتا ہے کہ ہم نکال کو جا کر، یا جو ہمیں نوازتے ہیں ان کو دیتے جا رہے ہیں. کیا بنے گا؟ کون پوچھے گا؟ کہاں جانا ہے؟ کیا یہی رہنا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ پائیں گے؟ میں جو آپ الحمدللہ، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس اگر مال ہے، اگر ہم حق کے ساتھ کما رہے ہیں، زیادتی نہیں کر رہے الحمدللہ، اور زکوٰۃ ادا کریں اور ٹیکس بھی ادا کریں، تو الحمدللہ. اللہ کرے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا وہ. بہرحال جب اس یادون فی السبت، جب ہفتے کے بارے میں وہ زیادتی کر رہے تھے، کیا ہوتا تھا؟ اب استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب آتی تھی مچھلیاں ہفتے والے دن. اب مچھلیوں کو بھی اللہ نے آزمائش بھی بنا دیا، ان کو بھی پتہ چل گیا ہفتے والے دن تو ہمیں کوئی چھیڑتے نہیں ہے، نہ جال آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. شرعن، تو بڑی اچھلتی کودتی بہت زیادہ آئی تھی کہ ٹھیک ہے اب موجے کرو، اور اللہ نے امتحان ڈالا، اچھلتی کودتی. اب پکڑ تو سکتے نہیں تھے. اور یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو پھر بہت کم، پھر آگے گہرے پانی میں چلی جاتی. آزمائش شروع. دیکھیں یہ آزمائش ہے. یقین کریں ایک دفعہ ہم اپنے دل کو سمجھا لیں تو پھر دیکھیں اللہ کی برکات کیسی آئیں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سود کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے، کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے ہوں، میرا اپنا بزنس جو ہے ایک پیسے کا بھی ہم سودی کام نہیں کرنا چاہتے. باقی رہ گئی بہت ساری چیزیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے سسٹم بہتر ہوں ہمارے لیے. جتنے سسٹم بہتر ہوں گے، جو بھی ایماندار لوگ ہوں گے ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں بے ایمان تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اصل چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کا بھی کیا تھا، عدل کا، انصاف کا. جہاں انصاف کا بول پالا تھا، جہاں جس کی جو ضرورت ہے اس کو ملتا تھا. بہرحال آتے ہیں موضوع کی طرف. اب ہفتے کے دن کے علاوہ بڑی زبردست اچھلتی کودتی. کذالک نبلوہم، اللہ فرمانے اسی طرح ہم نے آزمائش کی تھی. آزمائش ہے نا، بما کانوا یفسقون، تاکہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ وہ ناہنجار تھے، فاسق تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. اللہ کو پتہ تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، بڑی اہم آیت ہے یہ، کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیوں تم اس قوم کو جو اللہ جس کو یا تو ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا، کیوں تم ان کو اتنی نصیحتیں کر رہے ہو، ان کو واز کر رہے ہو، اتنی نصیحتیں کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے؟ اصل میں قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہوئی ہے. بات کو سمجھ لیں، آج یہ بڑی ضروری بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی اپنی چھوڑو یار، لوگوں کو چھوڑو اپنی بناؤ، سن لیں. ایک وہ جو
ہفتے کے دن کی نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو ہفتے کے دن کی نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے لیکن اپنی زندگی میں مگر تھے کہ چلو ہم نہیں کریں، ہم اپنی عبادت کریں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تیسرے وہ جن کو تکلیف تھی کیوں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کرے اللہ ان کو بچانے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہیں۔ اب تین قسم کے گروہ ہوئے، ایک تو وہ تھے جو نافرمانی کر رہے تھے، اب وہ گروہ جو نافرمانی نہیں کر رہا تھا، عبادت بھی کر رہا تھا لیکن منع نہیں کر رہا تھا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ اب اس نے کہا اس گروہ کو جو یہ کام کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لوگوں کے ساتھ پورے مخلص ہو کے سمجھا رہے تھے، کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں وضاحتیں کر رہے ہو، نصیحتیں کر رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو، یا ان کے لیے تو اللہ نے اب دو ہی چیزیں رکھی ہیں، یا ان کو ہلاک کرے گا، ان کو عذاب دے گا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ کالو، بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ آیت، جو یہ لفظ ہے نا، معذرۃ الی ربکم، اللہ اکبر، کیوں کرنا ہے یہ کام؟ اپنے رب کے خواہ عذر پیش کر سکے کہ اللہ کیا تھا، کوشش کی تھی، دل سے کرنا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کوشش کرنی ہے، انسانوں کی ہمدردی رکھے، یقین جانے ہر شخص، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہمیں تو پیدا کیے گئے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے آئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 104 میں فرمایا وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ تو ہونا ہی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کریں۔ جو بھی لوگ کر رہے ہیں، چاہے انڈیویجول طور پر ہم خود مل جاتے ہیں جب ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو کریں ایسے گروہ میں شامل، وہ کام کریں جو وہ گروہ کر رہا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، جس طرح جس کی استطاعت ہے۔ لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک گروہ تو ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو لوگوں کو حکم دے، لوگوں کو کہے، خود بھی معروف کام کرے، لوگوں کو بھی معروف کے لیے کہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو روکے منکرات سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سن لیں اللہ کی بات، اللہ کا اعلان، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اب وہ تین گروہ تھے، ہوا کیا؟ اب دوسرا گروہ جو ہے، جو پہلے گروہ کو سمجھا رہا تھا، اب جو لوگ زیادتی کر رہے تھے نا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ نے خود بھی نصیحت کی تھی، تورات میں بھی سب جگہ تھا ان کے پاس جو صحیفے تھے، اور جو نیک لوگ تھے سمجھا رہے تھے، اللہ فرما رہے ہیں أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو کن کو بچایا؟ ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے۔ اب دوسروں کا کیا ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ دیکھیں دوسرے دنیا میں بچے کہ نہیں بچے، آخرت میں بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، یہ ایک سوال ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَأَحْزَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ تھوڑی سی حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کتنا فریضہ ضروری ہے، یہ نہیں ہے منکر کرنا اور امر بالمعروف کرنا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اپنی چھوڑو، تم لوگ اپنی کرو، لوگوں کو جانے دو۔ بہت ساری سوشل پوسٹ آتی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہو، کرنا ہے یہ کام، خود بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش کے ساتھ ساتھ کام بھی جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں جب بہت بڑا عالم ہو جاؤں گا، بہت بڑا فاضل ہو جاؤں گا، اس کے بعد کروں گا، تو کس کو پتہ ہے کون عالم و فاضل بنے گا۔ دیکھیں ایک اللہ اکبر، ایک شخص کہتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے، جب میرے میں برائی تھی نا، میں لوگوں کو کھول کے، تاکہ اس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ جب میں بیان کرتا تھا تو میرے دل میں آتا تھا کہ میں خود کر رہا ہوں، سب سے پہلے خود رکوں تو کیا کرے بیان۔ یقین کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کریے کرو، قبل اس کے تم اللہ سے کو پکارو اور تمہیں وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور تم اللہ سے مدد مانگو تمہیں مدد نہ دی جائے، تم دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث ہے 9531، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جو شخص کوئی برا کام دیکھے، ناقابل قبول کام دیکھے، تو اس پر لازم ہے کہ اگر ہاتھ میں قوت ہے نا، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو روک کر اس کو بدل دے، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک کر، اگر اس کو زبان سے بھی نہیں بول سکتا تو دل میں برا سمجھے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج کیا حال ہے، چھوڑو لوگ کریں برائی، اور ٹھیک ہے یار چھوڑو نہ، تم اپنی یقین جانے یہ حدیثیں صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جس میں کوئی ذوف ہو۔ اللہ اکبر۔ کچھ اور حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179 اور 177 ہے، جو میں نے بیان کی، دونوں ملا کے، کہ 177 میں تھا کہ اگر
دل سے برا نہیں جانتا تو پھر اس کے پیچھے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. انسان سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں, ٹھیک ہے جی, کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فتنے کے بارے میں, کیونکہ بیٹھتے تھے نا محفلیں سے جاتے تھے. عمر فاروق تم بڑی زبردست پرسنالٹی ہے, یقین کریں. اللہ اکبر, کیا پرسنالٹی اللہ نے پیدا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ساتھی بنائے, کیا صحابت ہے, سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے, سب کچھ. بہرحال بیٹھ کے محفل تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو فتنے کے بارے میں, جو فتنے پھیلنے اس کے بارے میں حدیثیں یاد ہو. حذیفہ بن یمان کو یہ حدیثیں بہت یاد تھی. حذیفہ بن یمان وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان منافقوں کے نام بھی بتائے تھے جو اور کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا, بتایا بھی نہیں. عمر فاروق جیسے شخص, ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں نفاق ہے نہیں. ایک دن دیکھا کہ حذیفہ, ایک جنازے کی بات ہوئی تو حذیفہ نے اٹھ کے گئے تو بیٹھ کے پوچھا کہ حذیفہ تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو نہیں لیا تھا. اتنا ڈر عمر فاروق جیسے شخص کو, اللہ پر, جس سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا. کہا نہیں, بس اتنا کہوں گا, مجھے وعدہ کیا تھا, بس میں نہیں کہوں گا اس کے بعد میں سے کچھ پوچھے گا نا. بہرحال پوچھا کہ تمہیں کوئی فتنے کے بارے میں حدیث یاد ہے. حذیفہ نے عرض کی کہ اللہ کہ ہاں یاد ہے. تو فرمایا بتاؤ. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا فتنہ تو اس کے گھر, مال اور پڑوس میں ہوتا ہے, جس کا کفارہ نماز, روزہ, صدقہ اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے, جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث 3586. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے, بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے, امر بالمعروف کرنا فرض ہے, اور اگر یہ نہ کر سکے تو آپ سے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے, یہ اس کے لیے تھوڑا سا توبہ کا صدقے کا باعث بن جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث 6022. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو نیکی کے مختلف اقسام کے بارے میں بتایا. ان میں یہ چیزیں بھی تھیں کہ اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر, بس اگر تجھے میں ایسی طاقت کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھ. یعنی اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرنا تو زبان تو بند رکھو, بے مقصد باتیں کیوں کرتے ہو, ماں سوائے خیر والی باتوں کے. مسند احمد کہتے ہیں 9863. ابن عباس بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں سے محبت نہ کرے, شفقت نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے. مسند احمد کی حدیث ہے 9544. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ نیکی کا حکم دیے جاؤ, برائی سے روکتے جاؤ, حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ حرص اور بخیلی, ہاں, لوگ اللہ کی راہ میں مال نہ دے, ویسے تلے میں اڑائیں, تبذر کریں, مبذر بنے, لوگوں کو دل جلائیں, اور حرص لالچ بڑھتا جائے تو اتباع کرنے لگے تو کیا کریں لوگ. جب اب خواہشات نفسانی کے در پر ہو جائے تو کیا کرنا ہے, تم دنیا کو ترجیح دینے لگے تو ہر رائے والا اپنی رائے اور ہر بات اپنی بات کو ترجیح دے گا. آج بالکل یہی دور ہے, یقین کرے, بالکل یہی. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے چھوڑو تم اپنی بڑی باتیں ہمیں سمجھانے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہر رائے والا اپنی رائے اور اپنی بات کو ترجیح دیتا ہو تو تم پھر کیا کرنا, لازم پکڑ لینا اپنے آپ کو روک لینا, اور عوام کی فکر اس وقت چھوڑ دینا. پھر بلا شبہ تمہارے پاس, یہ قرب قیامت کی ساری نشانیوں میں سے یہ حدیث ہے, بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں. ان دنوں میں دین اور شریعت پر صبر کرنا, جمے رہنا, ثابت قدم رہنا ایسے ہی ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہو. ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث 4341. تو بہرحال ان کا جو انجام ہوا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ پھر ان کو بندر بنا دیا گیا. تو جو بھی دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جمعے کے ایک لمحے, ایک تھوڑے وقت کے لیے, لیکن اس وقت بھی لوگ کاروبار کھا رہے ہوتے ہیں, یقین کریں اللہ کا عذاب والی بات ہے. بند کریں کاروبار, جمعے کی اذان جیسے ہی ہو تو بند کر دیا جائے, اور پھر جمعہ پڑھ کے آ کر پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا ہم سنتے ہیں یا جتنا ہم بولتے ہیں, اور اسپیشلی جتنا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی گئیں, ان پر مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.